میں اور دیگر معاملات میں لگے ہوئے ہیں، میں کیوں حافظ قرآن بنوں، میں کیوں علم دین سیکھوں. چیزیں جس کے اندر پائی گئیں اور وہ ان پر ثابت قدم رہا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. پہلی چیز علت، دوسری چیز ذلت اور تیسری چیز قلت. یہ تین چیزیں جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ آتی ہیں. جو اس پر ثابت قدم رہا، علت بھی برداشت کی، قلت بھی برداشت کی، ذلت بھی برداشت کی، تو اللہ کریم پھر اس کو کامیابی کے منازل طے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد ویس کرنی. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. آج کی ہماری نشست بھی اسی حوالے سے ہی ہے. آج کی اس نشست میں ہم نے اپنے ایک بہت قریبی، بہت اچھے دوست، بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور پھر اس کے بعد عالم بنے اور اب الحمدللہ مفتی بھی ہیں. میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں. جناب علامہ مفتی حافظ اسامہ رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ صاحب، پہلے تو آپ اپنا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مختصر سے جو ہے نا وہ تعارف اپنا پیش کریں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ مطلب ایک آپ کراچی میں ہی پیدا ہوئے، کراچی میں ہی آپ نے جو ہے وہ ساری تعلیم حاصل کری. تو لوگ آج کل کے نوجوان، آج کل کے پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتے ہیں. کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے. تو آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر اس کے بعد عالم اور اب الحمدللہ مفتی بھی ہیں آپ ماشاء اللہ. اور اب ایک کافی اچھا مدرسہ بھی جو ہے وہ آپ رن کر رہے ہیں. کافی سارے جو ہے وہ ہمارے طلباء ہیں، ان کے استاد ہیں. تو ایسی کیا وجہ بنی؟ تھوڑا سا ایک ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ مختصراً پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے تو محترم جناب اویس کرنی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں مجھ کم علم کو مدعو کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی پاک دربار میں قبول و منظور آمین. فرمائے، اور آپ جو ایک نیک مقصد سے یہ کام شروع کر رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں، رب کریم اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین. جیسا کہ ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنا مختصر تعارف کرواؤں، تو میرا تعارف تو آپ پیش کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کم علم، مجھ ناچیز کو پہلے قرآن کریم فرقان حمید حفظ کرنے کی، اور اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اس پر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا محض کرم ہے، اس کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اپنا کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مجھ پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی جو ہے وہ کم عمری میں اور اس پرفتن دور میں علم دین سیکھنے کی توفیق دی. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کرام کی شفقتیں ہیں، ان کی محنتیں اس کے ساتھ شامل ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس میں جو عظیم کردار ہے وہ میرے والدین کا ہے کہ اس پرفتن دور میں کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس دور میں ہر والد، ہر والدہ یہ خواہش کرتی ہے کہ میرا بچہ جب اس قابل ہو، یعنی بڑا ہو جائے، تو وہ ہمارے دست و بازو بنے اور ہمارے لیے جو ہے نا وہ معاشی طور پر جو ہے وہ مضبوط سامہ بنے. تو الحمدللہ اس میں عظیم کردار میرے والدین کا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میرے والد محترم نے مجھے اسکول کے زمانے میں مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم حافظ قرآن بنو، تو اس وقت جو میری کیفیت تھی، مجھے اس ٹائم وہ کیفیت یاد آ گئی کہ میں کافی دیر تک روتا رہا کہ نہیں، میں کیوں حافظ بنوں، میرے دوست احباب تو کھیلنے میں اور دیگر معاملات میں لگے ہوئے ہیں، میں کیوں حافظ قرآن بنوں، میں کیوں علم دین سیکھوں. تو اس وقت میرے والد محترم نے یعنی سختی بھی کی اور زبردستی جو ہے وہ مجھے حافظ قرآن بننے کے لیے جو ہے وہ مدرسے میں بھیجا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً 3 سال کے اندر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ حفظ قرآن مکمل کیا. اب حفظ قرآن مکمل کرنے میں بھی کافی مشقتیں آئیں، کافی قلتیں آئیں، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں. اپنے ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ علم دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کے لیے 3 چیزیں لازمی آ جاتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں اور وہ ان پر ثابت قدم رہا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. پہلی چیز علت، دوسری چیز ذلت اور تیسری چیز قلت. یہ 3 چیزیں جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ آتی ہیں. جو اس پر ثابت قدم رہا، علت بھی برداشت کی، قلت بھی برداشت کی، ذلت بھی برداشت کی، تو اللہ کریم پھر اس کو کامیابی کے منازل طے فرماتا ہے.
تو میں نے جب حفظ قرآن شروع کیا اس میں کافی مشقتیں آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہی کہ جب میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 9 میٹرک کے پیپرز دینے کے لیے جو ہے نا اسکول میں جو ہے نا جوائن کیا، اور 9 میٹرک جو ہے وہ میں نے کیا۔ اب میں میٹرک میں ہی تھا کہ میرے والد محترم جو ہے وہ ڈاکٹر سید عبدالوہاب اکرم قادری صاحب، جو قادریہ مسجد قائد پارک سے متصل جو ایک مسجد ہے وہاں پر امام و خطیب ہیں گزشتہ تقریباً 35 سالوں سے، تو حضرت نے جمعۃ المبارک میں خطاب کے دوران جو ہے وہ عوام الناس کو یہ اعلان کیا کہ زبیدہ رفیق میموریل کے تحت جو ہے وہ عالم کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس میں اس جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں میرے والد محترم بھی موجود تھے، تو آپ نے بڑی اچھی ذہن سازی کی، تو میرے والد محترم نے وہیں بیٹھ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اب اپنے بیٹے کو حافظ تو میں نے بنا لیا، اب عالم دین بھی بناؤں۔ تو میرے والد محترم گھر پہ آئے، اور گھر پہ آ کے جو ہے نا والدہ محترمہ سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ عالم دین بھی بناؤں، یعنی حافظ تو بن گیا، اب یہ قرآن کو سمجھنے والا بھی بن جائے۔ اب جب والدہ محترمہ کو بتایا گیا، والدہ محترمہ نے جو ہے نا وہ مجھ سے کہا، تو میری وہی کیفیت جو حفظ کرنے سے پہلے تھی، یعنی میں نے کہا کہ بھائی بس حافظ بن گیا، عالم نہیں بننا، میں نے عالم بن کے کیا ملے گا ہے، دوست احباب دیگر معاملات میں لگے ہوئے ہیں، میں کیوں عالم دین بنوں؟ تو اس پر والد محترم نے کہا کہ عبدالوہاب صاحب نے یہ اعلان کیا، یہ عبدالوہاب صاحب کی خصوصیت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، عبدالوہاب صاحب نے جو ہے نا وہ اعلان یہ کیا تھا کہ صرف 2 سال کے اندر آپ کا بچہ عالم دین بن جائے گا۔ تو والد محترم نے یہ بات جو ہے نا وہ لے لی تھی کہ 2 سال میں عالم دین بن جائے گا، اور مجھے بھی سمجھانے کے لیے والد محترم نے کہا کہ صرف 2 سال کی بات ہے، تم 3 سال میں حافظ قرآن بن گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے بھی ذہن میں سوچا کہ ہاں واقعی 3 سال گزر گئے پتہ نہیں چلا، اور 2 سال اور گزر جائیں گے، پھر میرے ذہن میں بھی لالچ آیا کہ ہاں عالم دین کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں، تو یہ ایک عزت ایک مقام ہے۔ تو میں راضی ہو گیا، میں نے کہا چلیں میں جاتا ہوں۔ جب میں عبدالوہاب صاحب کے پاس گیا تو وہاں پر انہوں نے بہت اچھی ذہن سازی کی، اور جو ہے نا وہ مجھ سمیت تقریباً 74 سے 75 بچے آئے تھے پہلے سال میں، یعنی اولا میں ایڈمیشن کے لیے۔ تو الحمدللہ تمام بچے جو ہے وہ ان کی تربیت اور ان کی ذہن سازی سے جو ہے نا وہ متاثر ہو کر سب نے اپنا ایڈمیشن جو ہے نا وہ مکمل کروایا، اور جو ہے نا وہ داخلہ لے لیا۔ اب علم دین کا آغاز ہو گیا، اب ذہن میں کیا ہے 2 سال میں عالم بن جائیں گے، لیکن جب آغاز ہوا تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 74-75 بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے، جس پر فضل اللہ تعالیٰ کا ہو، تو ان 74-75 میں جیسے سلسلہ شروع ہوا، مہینے گزرتے گئے اور بچے کم ہوتے گئے۔ بالآخر جو ہے وہ جب بچے کم ہوتے رہے، اور ہمیں بھی آگے چل کے پتہ چلا کہ بھائی 2 سال میں عالم تھوڑی بنتے ہیں، عالم بننے کے لیے کم سے کم 8 سال لگتے ہیں، لیکن اس وقت تک الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ایک شوق، ایک جذبہ ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ دل میں یہ سوچ آئی کہ 2 سال کیا اگر 10 سال بھی لگے نا انشاءاللہ علم دین اب سیکھنا ہے، کیونکہ عزتیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ حافظ بنا نہیں تھا، لوگ حافظ صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے۔ پہلے سال میں یا دوسرے سال میں علم دین سیکھ رہا تھا، لوگ علامہ صاحب کہہ رہے تھے۔ تو یہ ایک علم کا نور ہے، یہ ایک علم کا زیور ہے کہ کوئی اگر علم دین کی ذرا سے قریب جاتا ہے، اللہ کریم اس کی عزت اور اس کا مقام جو ہے وہ دنیا والوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اب آغاز ہوا، بچے کم ہونا شروع ہو گئے۔ میرے ساتھ حضرت علامہ سید وارث علی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ بھی جو ہے وہ ابتدا میں میرے ساتھ تھے۔ آپ وارثی سلسلے سے ہیں اور بہت قابل اور علمی شخصیت ہیں، تو آپ بھی میرے ساتھ تھے۔ میں اور باری شاہ صاحب ہم دونوں ہم مکتب اور ہم خیال اور ہم ذہن ساتھی، ہم نے اولا ساتھ شروع کی۔ اب اولا کے بعد آ گیا دور حدیث۔ اب اس درمیان ہم کئی مدارس ہم نے چینج کیے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہم گلشن اقبال جامعہ انوار القرآن، جو ڈاکٹر رضوان احمد نقشبندی صاحب کا ادارہ ہے، جب ہم وہاں گئے تیسرے سال میں ثالثہ میں، تو وہاں جا کر بڑے متاثر ہوئے، اور ان کی علمی اور فکری گفتگو سن کر جو ہے وہ ہم نے سوچ لیا کہ اب فل ٹائم جو ہے نا وہ درس نظامی روزانہ جو ہے نا وہ ہم نے گلشن اقبال میں جا کے حاصل کرنی ہے۔ تو تقریباً 5 سال جو ہے وہ ہم جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال جو ہے وہ بلاک 5 جو ہے نا روزانہ علم دین سیکھنے صبح کے وقت جاتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا رہا، مقام بلند ہوتے رہے، اور الغرض عرض کرتا چلوں کہ جو 74-75 بچے تھے، ان 74-75 بچوں میں صرف 2 طلباء کرام، جس میں ایک نالائق آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے حضرت علامہ سید وارث علی رحمانی صاحب، ہمارے بینچ کے صرف یہ 2 طلباء کرام، یعنی میں اور وارث شاہ صاحب، ہم دونوں نے صرف دور حدیث مکمل کیا، یعنی عالم دین مکمل کیا۔ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں کی تھی کہ 3 چیزیں آتی ہیں، علت، قلت اور ذلت، جو ان پر ثابت قدم رہا تو وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بڑے معاملات ہوئے لیکن ہم ثابت قدم رہے۔ قلت بھی آئی، یعنی معاشی فکر، جتنے بھی ہم نے جو نا اوورال اپنے دوستوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی نا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا، تو پتہ چلا کہ فکر معاش، گھر کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ ذمہ داری لگ گئی تھی کہ تم بھائی کما کے لاؤ، کب تک علم دین سیکھتے رہو گے۔ تو اکثر قابل طلباء کرام جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ دین سے دوری اختیار کر لی، اور وہ اپنے فکری معاش کی طرف چلے گئے اور انہوں نے علم دین چھوڑ دیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا، فضل ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے والدین دیے کہ جن والدین کے سبب اللہ کریم نے علم دین مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں جبھی میں نے ابھی عرض کیا کہ سب سے بڑا کردار میرے والد اور میری والدہ کا ہے کہ جن کی جو ہے وہ محنتوں کے بدولت اور جن کی شفقتوں کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ علم دین سیکھنے کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ ایک بھائی نے پہلے ایک بائک دی مجھے، جب ان کو پتہ چلا میں گلشن اقبال جا رہا ہوں تو کیسے جاؤں گا، تو انہوں نے اپنی نئی بائک مجھے دے دی کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ گزارا کر لوں گا، لیکن آپ جو ہے نا اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو مجھے بائک چلانا نہیں آتی تھی، تو میرے ساتھ ایک دوست جاتے تھے، وہ ان کا نام شارق تھا، وہ بھی بیچ سے چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کو بائک چلانا آتی تھی۔ ایک دو دن ان کے ساتھ گئے، پھر میں نے سوچا کہ جب بائک میری ہے تو میں ہی کیوں نہ چلاؤں، تو پھر ان کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ بھائی میں خود چلاؤں گا، تو الحمدللہ اس طرح بائک بھی سیکھی اور بائک بھی میری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ چھٹے ساتویں سال میں جو ہے نا وہ میری بائک تھوڑی سی جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی، یعنی کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب وہ دور کا سفر نہیں۔ بھائی نے نئی بائک لی تھی، بھائی نے جب سنا کہ بائک بار بار جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، تو بھائی نے کہا کہ یہ بائک مجھے واپس دے دو، تم مجھ سے نئی بائک لے لو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دین کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر انداز سے بندے کی مدد و معاونت فرماتا ہے۔ تو یہ ایک سفر جو 8 سالہ سفر تھا الحمدللہ دور حدیث کا، یہ میں نے جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال میں جو ہے وہ فراغت حاصل کی، اور میرے بینچ میں صرف ایک علامہ سید وارث علی رحمانی صاحب جنہوں نے میرے ساتھ آغاز کیا تھا، صرف انہوں نے فراغت حاصل کی۔ اتنی مشقتیں، اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، پرفتن دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ معاشی طور پہ جو ہے نا وہ پریشان ہے کہ کہیں سے جو ہے نا وہ کسی انداز میں جو ہے نا وہ کما سکے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب 8 سال مکمل ہوئے۔ اب 8 سال مکمل ہونے میں میرے ساتھ 25 طلباء کرام تھے دور حدیث جنہوں نے مکمل کیا انوار القرآن میں۔ اب 25 میں سے جو ہے نا اب مرحلہ آیا آگے تخصص کرنے کا، مفتی کورس جس کو کہا جاتا ہے، تخصص فی الفقہ کا۔ اب کیا ہوا کہ میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ نہیں اب بس کافی ہے، اب جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ فکر معاش کی طرف جانا ہے، کیونکہ والد اور والدہ کہیں گے بھائی اور کتنی ہم سہولت دیں۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا، تو میں نے والدہ سے کہا کہ اب آگے ارادہ تو ہے مفتی بننے کا، لیکن پارٹ ٹائم میں یا تو کر لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فکر معاش دیکھوں گا۔ تو والدہ نے والد کو بتایا، تو والد نے کہا کہ نہیں مفتی کورس لازمی کرو۔ جب والد محترم نے دوبارہ ایک سپورٹ کی اور جو ہے نا کہا کہ بس مفتی کورس کرو، تو میں نے کہا کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ایک اور آ گئی، اور جب ایک موقع مل رہا ہے گھر کی طرف سے، کوئی پریشر نہیں ہے، والد نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، 1 روپے کی ضرورت نہیں، جو تم مسجد جاتے ہو امامت کرتے ہو، جو تمہیں پیسے ملتا ہے تم اپنے معاملات کو دیکھ لو، ہمیں تم سے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ والد محترم نے اس وقت بھی ساتھ دیا۔ پھر میں جامعہ دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان کے ادارے میں نے تخصص میں ایڈمیشن لیا، وہاں پر الحمدللہ 2 سالہ تخصص کورس مکمل کیا۔ ابھی حال ہی میں الحمدللہ میری 10 سال فضیلت ہوئی تخصص میں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ بھی بنا دیا اور علم دین سیکھنے کی بھی توفیق دی، اور تخصص فی الفقہ کی بھی جو ہے نا وہ سعادت بخشی۔ تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ دیکھنے والے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ سفر آسان نہیں، یعنی صرف زبانی طور پہ اگر بیان کر دیا جائے تو یہ آسان ہوگا، لیکن یہ ایک مشقت کا سفر ہے، اور یہ مشقت کا سفر وہی طے کر سکتا ہے کہ جس کے اندر جذبہ ہو، جس کے اندر یہ 3 چیزیں برداشت کرنے کا عزم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ کئی آزمائشیں آئیں، کئی تکلیف آئی، تو ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم طالب علم ہیں اور طالب علم کی کتنی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب طالب علم علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ قدم کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے قدم بچھا دیتے ہیں۔ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بعمل عالم دین بنائے، علماء تو بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ بعمل بنائے اور دین متین کا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق۔ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے اندر اخلاص موجود ہے تو اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مختصر کہا تھا لیکن کافی طویل جو ہے نا وہ یہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے اور میری صحیح کو اپنی پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سن کے کہ آج بھی اس دنیا میں ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔